أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وَلَقَدْ بے شک تحقیق ارسلنا ہم نے رسول بھیجے الا طرف اممن امتوں کی طرف من قبلکا آپ سے پہلے بہت ساری امتوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے. یہ سب چیزیں اللہ پاک قرآن میں نبی پاک کے ذریعے انسانوں کو بتا رہے ہیں، ورنہ ہمیں کیا پتہ تھا کہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہمارے پہلے حوا علیہ السلام امی ہیں. یہ اللہ نے سارا علم قرآن کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ تم آدم کی اولاد ہو، آدم کو ایسے میں نے پیدا کیا، ایسے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور میں نے رسول بھیجے جتنی امتیں پہلے تھیں ان کی طرف. اب اللہ رب العزت یہ مثالیں دے کے پہلے نبیوں کی، مشرکین مکہ کی جو سوئی ہوئی صلاحیتیں ہیں، جو وہ آنکھوں سے کانوں سے کام نہیں لے رہے، ان کو جگاتے ہیں، جھٹکے لگاتے ہیں. فَأَخَذْنَاهُمْ یعنی انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ کہتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ پس ہم نے ان کو پکڑا، بالبأساء سختی کے ذریعے، تنگ دستی کے ذریعے، والضراء اور تکلیف کے ذریعے، ضرر دے کے تکلیفیں دی، لعلہم تاکہ وہ یتضرعون گڑ گڑائیں، روئیں، عاجزی اختیار کریں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں. گویا اللہ پاک یہ بتا رہے ہیں کہ جتنی بھی پہلے امتیں تھیں ان کی طرف میں نے اپنے نبی اور رسول بھیجے ہیں، اور سب نے نافرمانی کی ہے. جتنے بھی بڑے خوشحال لوگ تھے انہوں نے، پھر میں نے ان کو پکڑا، یعنی ان کے اوپر میں نے مالی اور جسمانی دونوں طرح کی تکلیفیں ان کے اندر دی. بیماریاں لائیں، ان کے قریبی رشتہ داروں کو فوت کر دیا، ان کے حادثے ہوئے، اس طرح سیلاب آتے تھے، زلزلے آتے تھے، وبائیں پھوٹ جاتی تھی، قحط سالی آتی تھی. یہ ان کو میں نے سختی اور تکلیفیں خوب دیں. کیوں دیں؟ اس لیے لعلہم یتضرعون تاکہ وہ گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، وہ جھک جائیں گے، عاجزی آ جائے گی. تو یہ اللہ رب العزت کا ایک اصول ہے، اور وہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی امت گمراہی میں ڈوب جاتی ہے تو اس کو سب سے پہلے میں رسول بھیجتا ہوں. رسول اور نبی ان کو ان کے طبیب بن کے ان کی روحانی بیماری کا علاج کرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں مانتے پھر اللہ ان کو، اسے کہتے ہیں عذاب الادنیٰ، دنیا کا عذاب بھیجتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جھٹکے لگاتے ہیں تاکہ ان کے ایمان کی صلاحیت جاگے اور یہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، توبہ کر لیں. یہ دنیا کی تکلیفیں، مصیبتیں بھی بندے کو اللہ کے قریب کرنے کی، یتضرعون کہ وہ عاجز ہو جائے، وہ گڑ گڑا کے اللہ کی طرف رجوع کریں. فلولا پس کیوں نہ، اذ جب جاءہم پہنچی ان کو، بخسنا ہماری پکڑ، ہمارا عذاب، جب ان کو ہمارا عذاب آ پہنچا، اس نے پکڑ لیا، تو وہ کیوں نہ تضرعوا گڑ گڑا کے روئے، کیوں نہ وہ عاجز ہوئے. بعض قومیں ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے دنیا کے قحط آتے تھے، سیلاب آتے تھے، تکلیفیں، بیماریاں آتی تھیں، تو وہ عاجز ہونے کی بجائے اور شیر ہوتے،
یعنی وہ نہیں گڑ گڑائے، نہیں روئے، ولیکن اور لیکن یعنی بلکہ کست سخت ہو گئے، قلوبہم ان کے دل، بلکہ ان کے دل اور سخت ہو گئے بجائے اللہ کے آگے جھکنے کے، جس طرح یہ مشرکین مکہ دن بدن 12-13 سال ہو گئے ان کی مخالفت اور اکڑ اور تکبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بڑھتا جا رہا ہے، اس طرح ان کے بھی دل اور سخت ہو گئے۔ یہ دل کیوں سخت ہوتے ہیں؟ یہ اللہ نے بتایا وَزَيَّنَا، اس لیے کہ اور مزین کر دیتا ہے، راستہ خوبصورت سجا کے پیش کیے لہم ان کو، الشیطان و شیطان نے خوبصورت بنا دیے، مزین بنا دیے ان کے لیے، ما کانوا جو تھے یعملون وہ عمل کرتے، جو وہ کام کر رہے تھے شرک کا، اس کو شیطان اور خوبصورت بنا کے پیش کرتا، کہتے ہیں بالکل ٹھیک لگے ہوئے ہیں، تو وہ اور زیادہ جا کے ان بتوں کے اوپر چونے مارتے، چڑھاوے نذرانے پیش کرتے، ادھر ان کا گڑ گڑاہٹ عاجزی زیادہ ہو جاتی بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے۔ لہذا شیطان اپنا کام مسلسل کرتا ہے اور ان کاموں کو وہ خوشنما بنا کے پیش کرتا رہا۔ اب اللہ کہتا ہے فلما، یہ اب تیسری طریقہ اللہ کا ہوتا ہے کہ وہ تکلیفوں سے مصیبتوں سے بھی اللہ کی طرف رجوع نہ کریں، چھوٹے چھوٹے جھٹکوں سے، پھر اللہ تیسرا کام فلما، پس جب نسو وہ بھول گئے، ما ذکروا بہی جو نصیحتیں کی گئیں ان کو ساتھ بہی ساتھ آسمانی کتابوں کے، پس جب وہ مکمل ہی بھول گئے ان نصیحتوں کو جو ان کو کی جا رہی تھیں، بالکل بھول گئے، کوئی اثر نہ ہوا، اللہ کہتا ہے فتحنا، پس کھول دیے ہم نے۔ یہ فاتحہ کھولنا، جب مسجد میں ہم داخل ہوتے ہیں اللہ مفتح لی ابواب رحمتی کا، اللہ اپنے رحمت کے سارے دروازے کھول دے کہ تیرے رحمت کے گھر میں ہم آ گئے، وہی لفظ ہے فتحنا، پس کھول دیا ہم نے علیہم اوپر ان کے، ابواب سارے دروازے، کل شیئن ہر چیز کے، پھر ہر نعمت کے ہم نے دروازے ہی کھول دیے۔ اللہ جب ایک قوم نافرمانی کرتی جائے تو پھر آخری ازمائش ہوتی ہے، ان پر مال و دولت وافر ہو جاتا ہے، ان کے کاروبار چمک جاتے ہیں، ان کو اتنی نعمتیں ملتی ہیں، اولاد بھی بچے در بچے پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں، ان پر پوری خوشحالی آتی ہے، باغ لہلہا رہے ہیں، فصلیں جو ہے وہ خوب پیداوار دے رہی ہیں، اولاد جو ہے وہ آج سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور خوشحالی ہے۔ یہ اللہ کہتا ہے فتحنا علیہم، پھر ہم نے کھول دیے اوپر ان کے ابواب کل شیئن، ہر چیز کے جو خزانے کے دروازے ہیں وہ کھول دیے، پھر وہ خوب خوشحالی میں ہوتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فارغوا، جب وہ فرت بخش ہو گئے، جب وہ خوشیاں منانے لگے، جب وہ پورے خوشحال ہو گئے، بما اوتوہ، اس وجہ سے جو ان کو عطا کی گئی، جو چیزیں ان کو دی گئیں اس میں وہ پوری خوشیاں منانے لگے، خوشحال ہو گئے۔ تو یہ جب نافرمانیوں کے باوجود تمہیں رزق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نافرمانیوں کے باوجود اللہ کی طرف سے خوشحالی بڑھتی جائے تو یہ استدراج سمجھو کہ اللہ اب تمہیں آخری ڈھیل دے رہے ہیں، اور اس کے بعد جو پکڑ آئے گی وہ بڑی سخت ہوگی، پھر وہ بجلی بن کے گرے گی۔ تو اس طرح وہ خوشحال ہو کے اپنا بھول گئے سب کچھ۔ اللہ کہتا ہے اخذناہم، پھر پکڑا ہم نے ان کو، بغتتاً اچانک، پھر اللہ کی اچانک پکڑ آتی ہے ان پر، اور ان پر آئی، فَإِذَا هُمْ، پس اچانک وہ فوراً وہ مبلسون، نا امید ہو گئے۔ پھر کہا کہ اب ایسی پکڑ آ گئی ہے، اب نہیں بچ سکتے۔ یہ مبلسون ابلیس بھی اسی سے ہے، جو شیطان کا نام ہے نا ابلیس،
اس طرح اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کہ اب وہ بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے ضد میں الٹ کرتا جا رہا ہے، اور اس طرح وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، پس وہ بالکل اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا۔ ایسی پکڑ سخت آئی، کہتے آپ ہم نہیں پا سکتے۔ فقوتیا، پس قطع کر دی، کاٹ دی، دابر دبر، یہ پیٹھ کے اندر جو ہڈی میں نے کہا تھا، یہ جڑ کے لیے بولا جاتا ہے۔ فقوتیا، پس کاٹ کے رکھ دی اللہ نے، دابر جڑ، القوم، اس قوم کی، الذین ظالموا، جو ظلم کرتی تھی، اس قوم کی اللہ نے جڑ ہی کاٹ کے رکھ دی۔ یعنی خوشحالی کے بعد جب پکڑ آتی ہے تو پھر ان کی نسل ہی ختم کر دی جاتی ہے کہ یہ اب ایسا پودا ہے جس کے پھل میں زہر ہے، یہ جتنا پھل لائے گا زہر ہوگا، لہذا جڑ سے اکھاڑ کے اللہ پھینک دیتا ہے۔ تو جب ظالموں کو پھینک دیا جائے، جیسے فرعون جو ہے وہ ظلم کی آخری حد تک رسی اس کی دراز ہو گئی، اور وہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو بھی ذبح کرنے لگ گیا، اتنا بڑا ظلم، تو پھر اللہ نے جب اس پہ پکڑ لائی، کتنی اچانک آئی کہ دریا پار کر رہا ہے اور غوطے کھاتے ہوئے پوری فوج جاتے رہی۔ ذرا تصور کرے، اتنا ظالم جب دنیا سے جاتا ہے نا، پوری فضائیں، ہوائیں وہ اللہ کی حمد کرنے لگ جاتی ہیں، اللہ ہماری بے بسی کو تو نے، ہمارے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا آج آپ نے سو کا سانس لیا ہے۔ تو جب ظالم مرتے ہیں اللہ کہتا ہے والحمدللہ، تو مظلوم کہتے ہیں سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ پھر حمدیں ثنائیں اللہ کے گیت گائے جاتے ہیں۔ مظلوم بیچارے جو دبے ہوئے پسے ہوئے ہل بھی نہیں سکتے، وہ اللہ کی حمد و ثنا شروع کرتے ہیں۔ کل، اب آخر پہ نا یہ مثالیں دے کے پچھلی امتوں کی، اب ڈائریکٹ مخاطب مشرکین مکہ سے ہے۔ اللہ کہتا ہے چلو ان سے پوچھ دو، کل کہہ دیجئے، پوچھئے، ارائیتم، کیا تم نے کبھی دیکھا نہیں، کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا، اچھا کیا ذرا بتائیں مجھ کو، یہ سب اس کے معنی اردو میں ہو سکتے ہیں۔ میرے نبی فرمائیے ارائیتم، انہیں کہو ذرا یہ تو بتاؤ، ذرا یہ تو غور کرو، ان اگر آخذ اللہ، آخذہ پکڑ لے، لے اللہ، اگر اللہ لے سمعکم، تمہاری سماعت، یہ جو کان ہے نا یہ سنتے ہیں، وہ سننے والی صلاحیت اللہ تمہاری لے، وَأَبْصَارَكُمْ، اور تمہاری بصارت کو بھی لے، آنے تمہارے وہی رہے آنکھیں، لیکن دیکھنے کی صلاحیت اللہ جو ہے وہ لے واپس، سماعت بھی لے تمہاری، اور بصارت بھی لے، بینائی بھی تمہاری جاتی رہے اللہ لے، وَخَتَمَ، اور مور لگا دے، عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے اوپر، یعنی تم جو ہے نا ایسے پاگل ہو جاؤ، تمہارا دماغ، دل، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی ختم ہو جائیں۔ یہ اللہ نے جو ہمیں 5 حواس دیے ہیں نا، یہ ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، یہ محسوس کرتے ہیں، اگر یہ 5 اللہ کہتا ہے میں نے دیے ہیں، ان کو میری راہ میں استعمال کرو، یہ میں نے 5 تحفے دیے ہیں، یہ میں نے 5 اپنی طرف سے گفٹ تمہیں دیے ہیں کہ تم ان کو میری راہ میں زبان کھولو، کانوں سے قرآن سنو، زبان سے اس کو بیان کرو، آنکھوں سے دیکھو۔ اگر بندہ ان صلاحیتوں سے وہ فائدہ نہ اٹھائے جس کے لیے اللہ دیے ہیں، تو اللہ اور مشرکین مکہ سے کہتا ہے اگر یہ صلاحیتیں اللہ لے تمہاری سماعت بھی، تمہاری بینائی بھی، اور تمہاری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، دماغ کو، یہ تم اواگون ہو جاؤ، جس طرح یہ پاگل پھرتے ہیں ایسے ہو جاؤ۔ اب سوال یہ ہے من، کون ہے الہ معبود، یہ جو خانہ کعبے میں تم نے سجائے ہوئے ہیں اتنے زیادہ، لات، منات، عزا، جن کو بھی تم مانتے ہو، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کون تمہارے معبودوں میں سے ایسا معبود ہے، یاتیکم، وہ لا کے دے تم کو بہی، یہ واپس، کوئی ہے تم میں سے جو یہ واپس لا دے؟ اللہ تو پورا اختیار رکھتا ہے، اگر تمہارے ہاں اللہ بچہ پیدا کرے، اس کے کان، آنکھیں وہ بنائے ہی نہ، کان کے ادھر نقطے بنا دے، آنکھوں کے نقطے بنا دے، اور دماغ جو ہے وہ بالکل فالج زدہ کر کے پیدا کر دے،
کوئی معبود تمہارا ہے اللہ کے سوا جو تمہیں یہ دوبارہ صلاحیتیں لا کے دے دے؟ بالکل نہیں، اور ہرگز نہیں۔ وہ ان کو بھی پتہ تھا کوئی نہیں لا سکتا۔ تو پھر اللہ کہتا ہے انظر، تو پھر ادھر نظر کرو، جو نظر نیاز ادھر چڑھاتے ہو، ساری توجہ ادھر ہے، جب فارغ ہونا ہے ادھر حاضری جا کے دینی ہے، نذرانے ادھر صبح صبح چڑھا دیتے ہو۔ انظر، وہ پھر ذرا نظر ادھر کرو، ذرا غور کرو، کیا کیفا، کیسے کیسے رنگ میں، کتنے کتنے پیارے انداز میں، نصرف، ہم بیان کر رہے ہیں، الآیات، ایتیں۔ ایک بات اللہ نے صرف سمجھانی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تم اللہ کے ساتھ کسی کو اس کی صفتوں میں شامل نہ کرو۔ اس بات کے لیے پورا قرآن اللہ نے نازل کر دیا، اور ہر ایت نئے رنگ میں نئے طریقے سے سمجھاتے ہیں تاکہ ایک عام فہم سادہ آدمی بھی سمجھ جائے۔ اب یہ سوال کتنا پیارا ہے، بالکل ایک عام نالائق کو بھی کہا جائے تیری آنکھیں، تیرے کان، تیرے دماغ کی صلاحیتیں اللہ چھین لے تو کوئی دنیا میں ایسا معبود ہے جو تمہیں لا دے گا؟ وہ بھی سار لائے گا کہ نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے پھر انظر، ذرا توجہ کرو، ذرا نظر ادھر پھیرو، کیفا، کس طرح، نصرف، ہم کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، الآیاتی، ایتیں بھیج بھیج کے، اتنی پیاری ایتیں ہم ہر رنگ میں بیان کرتے ہیں۔ ثم، پھر بھی، وہ لوگ یصدفون، منہ پھیرے ہوئے، پھر بھی وہ ادھر نظر کرنے کے بجائے ادھر منہ پھیر کے صبح جا کے نذرانے پیش کرتے ہیں، ان کے اندر تبدیلی آنے کی کوئی امید نہیں۔ تو جب یہ حال ہوتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے وہ قوموں پر جو آخری بجلی گرتی ہے وہ گر جاتی ہے۔ ایک بات یہ اس کو دہراتے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، بے شک ہم نے رسول بھیجے، إِلَىٰ أُمَمٍ، امتوں کی طرف، من قبلک، آپ سے پہلے، اے رسول کریم آپ سے پہلے ہم نے امتوں کی طرف رسول بھیجے ہیں، ان کو بتاؤ۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، پھر ہم نے ان کو پکڑا، بِالْبَأْسَاءِ، سختیوں میں، وَالضَّرَّاءِ، اور تکلیفوں میں، ان کو ہم نے بیماریاں بھی دیں، ہلا کے رکھا، بڑے بڑے ان کو تکلیفیں دی دنیا میں۔ کیوں دی؟ لعلہم، تاکہ وہ یتضرعون، گڑ گڑائیں، روئیں، عاجزی کر جائیں، اپنے آپ کو عاجز کر کے اللہ کے سامنے جھکا دیں۔ جب تکلیف آتی ہے اللہ کے بندہ قریب ہو جاتا ہے، اگر نہیں دور ہو رہا ہے تو پھر ہی اس کی بدبختی ہوتی ہے۔ فلولا، پس کیوں نہ، اذ جاءہم بأسنا، جب آیا ان پر ہمارا عذاب، یہ عذاب الادنیٰ ہوتا ہے، دنیا کی تکلیفیں، جب ان پر ہماری پکڑ آ گئی تو کیوں نہ تضرعوا، وہ گڑ گڑائے، کیوں نہ وہ روئے، کیوں نہ وہ عاجز ہوئے، ولیکن قست قلوبہم، بلکہ ان کے دل اور سخت ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ وزینا، مزین کر دیا، خوشنما کر دیا، خوبصورت بنا دیا، لہم، ان کے لیے، الشیطان، شیطان نے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کام کر رہے تھے نا اس کو اس نے خوشنما بنا دیا کہ کوئی حرج نہیں ہے، اور بہتر ہوگا، تم لگے رہو، یہ آزمائش ہوتی ہے، اللہ کے بندوں پر آتی رہتی ہے۔ اس طرح کے وہ ان کو تسلیاں دے کے اوپر خوبصورت چادریں ڈال کے ان کو خوشنما بنا دیتا ہے۔ فلما، پس جب نسو، وہ مکمل بھول گئے، ما ذکروا بہ، جو ان کو ذکر ان پہ نازل ہو رہا تھا، جو نصیحتیں ان کو کی جا رہی تھی، ان سب کو وہ بھول گئے۔ اللہ کہتا ہے پھر میں اچانک نہیں پکڑ لاتا، فتحنا، پس ہم نے کھول دیا علیہم، اوپر ان کے، ابواب کل شیء، ساری نعمتوں کے دروازے ہی کھول دیے۔ پھر اولاد ہے تو بڑھتی جا رہی ہے، صحت ہے تو بڑھتی جا رہی ہے، مال و دولت بڑھتا جا رہا ہے، فصلیں غلے بڑھتے جا رہے ہیں، پھر خزانے ہی خزانے کھول گئے، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا فارغ ہو، جب وہ خوش ہو گئے، پورے خوشحال ہو گئے، بما اوتوہ، جو چیزیں ان کو عطا کی اس میں پوری طرح وہ خوشیاں منانے لگے، اخذناہم، پھر ہم نے ان کو پکڑا، بغتتاً، اچانک پکڑ لیا، فاذا ہم، پس اسی وقت وہ مبلسون، پوری طرح نا امید ہو گئے کہ آپ نہیں بچ سکتے،
اب آخری پکڑ ہے، ہم نے بھی حدیں پوری کر دی ہیں، مہلت ختم ہو گئی ہے۔ فقوتیا، پس کاٹ کے رکھ دی، دابر القوم الذین ظلموا، ظالم قوم کی جڑ ہی کاٹ کے رکھ دیتا تھا۔ تو جب ظالم کی جڑ کٹتی ہے، ایک ہی اگر بدماش ہو جائے علاقے میں، قتل وارداتیں کرتا چلا جائے، تو جب اس کی موت آتی ہے تو بہت سارے لوگ جو اس کی ظلم کا نشانہ ہوتے ہیں وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ والحمدللہ، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جانوں کو پال رہا ہے۔ اس نے اس سے ہماری جان چھڑائی ظالم قوموں سے، تو اللہ کی حمد کے گیت گانے شروع ہو جاتے ہیں۔ قل، اے میرے نبی، ان سے پوچھئے، ارائیتم، کیا تم نے دیکھا نہیں، کبھی یہ غور نہیں کیا، ان اخذ اللہ، اگر اللہ لے لے، سمعکم، تمہاری سماعت، و ابصارکم، تمہاری بصارت، و ختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، اور تمہاری سماعت، تمہاری بینائی، سب چیزیں اللہ چھین لے، من الہ، کون معبود ہے، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، یاتیکم بہی، جو تم کو یہ چیزیں واپس لا دے، کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے انظر، ذرا نظر ادھر کرو، ذرا توجہ کرو، کیفا، کس انداز میں، نصرف، ہم کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، الآیات، نشانیاں، ایتیں اللہ کی، ثم، پھر بھی وہ یصدفون، منہ پھیرے ہوئے ہیں، کنی کترا رہے ہیں، دوسری طرف ہی جا رہے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔